बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आम आदमी का टॉपिक है। वो सियासी नहीं है, वो अशराफिया का नहीं है, बल्कि अशराफिया जो आम आदमी के साथ जुल्म सितम और बर्बरियत करती है ना, उसी टॉपिक के ऊपर आज हम करने जा रहे हैं कि आम आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिलता, आम आदमी के लिए अलग कानून क्यों है और गरीब के लिए और अमीर के लिए कानून अलग क्यों है। उसी की आज हमारे सामने ये सिंपल कहानी नहीं है, ये ज़िंदा मिसाल है। जी हाँ, ये ज़िंदा मिसाल है कराची की। कराची के अंदर जो जमहूरियत की बालादस्ती के आम आदमी की बात करते हैं, जहाँ कानून की बालादस्ती की पीपी बहुत ज़्यादा बातें करती है, ये उसके शहर का है जहाँ कहते हैं कि भुट्टो ने जो कानून बनाया था आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, कि सबको इंसाफ मिलेगा, सब के लिए बराबर होगा। तो ऐसा आपके सामने मैं मिसाल रखता हूँ, उसके बाद फैसला आपने करना है। जी हाँ, कराची के अंदर एक तेज़ रफ्तार जो कि नशे में धुत मुमकिन तौर पे बताई जा रही है और एक बिजनेसमैन की बीवी बताई जा रही है और वो नशे की हालत में थी, नताशा उसका नाम बताया जा रहा है। उसने एक गरीब जो आम मजदूर की बेटी थी, जो तालीम के लिए जो आपने ख्वाब सजाए हुए थे कि मैंने तालीम हासिल करके अपने घर वालों की, अपने बाप की, अपने वालिदैन की, अपना फ्यूचर बेहतर करना है, उसी तगोदो में बेचारी जान की बाजी हार गई। वो अपने वालिद के साथ IB की वो स्टूडेंट थी, आला तालीम हासिल करने की, घर से तालीम हासिल करने के बाद अपने बाप के साथ घर जा रही थी कि ये जो बिजनेसमैन जो नाम निहाद हमारे मुल्क के ये माफियाज हैं, इनको मैं अगर कहूँ तो ये माफियाज हैं, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। इसकी बीवी और इन लोगों की बीवियाँ भी उसी टाइप की, यानी कि ये बदमाश, और उनका भी जो है ना एलीट स्ट्रक्चर होता है। उनको आम आदमी जो हैं वो इंसान नज़र नहीं आते, उनको कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। लिहाजा उसने क्या किया कि तेज़ रफ्तार जो उसके पास एक प्रोटोटाइप की गाड़ी थी मुमकिन तौर पे, उसके थ्रू उसने वो कार सवार जो बाप बेटी जा रहे थे उनको रौंद डाला। और ना सिर्फ उनको बल्कि उसके बाद जब वो हवास बाख्तों हो गई, उसके बाद उसने आगे जाके और गाड़ियों को भी हिट किया, 2 और लोगों को भी हिट किया और उसके बाद एक कार को भी हिट किया। तो अब इस पूरी सिचुएशन के ऊपर जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, जो हमारी पॉलिस है, उसका जो रवैया था उसके साथ कि उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और आज अदलिया के अंदर जब उसको पेश किया गया तो उसका वकील कहता है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। तो अब इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैडम हुमा अरसलान। हम इनसे पूछेंगे कि इस पूरी सिचुएशन के ऊपर वो एज अ ख़तून होते हुए इसके ऊपर उनका क्या रद्द अमल है और वो इस पूरे वाक़े को किस तरह से देखती हैं। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, जिस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बड़ी बेहतरीन कुछ पॉइंट्स आपने उनकी तरफ तवज्जो मबजूल कराई है। मैं उन्हीं पर बात करना चाहूँगी। सबसे पहले शहर कायद कराची की बात जिस तरह से आपने की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत और फिर भुट्टो के विज़न की बात की, वही पीपल्स पार्टी जहाँ भुट्टो के विज़न की बात करती है वहीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के विज़न की भी बात करती हैं, जो कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एज़ाज़ रखती हैं। अब बहैसियत खातून या एक औरत के कितना असर रसूख हो सकता है एक औरत का, या फिर उसका दिल कितना नरम और दूसरों का दर्द रखने वाला हो सकता है, पहले तो सवाल यहाँ से जन्म लेता है। एक औरत जो लैंड क्रूज़र को चला रही है, नशे की हालत में है या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन वो औरत जो लैंड क्रूज़र ड्राइव कर रही है और उससे हिट होता है मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी, जो उसी वक्त जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद आप ये देखें कि सिर्फ यहीं तक ये किस्सा महदूद नहीं है, 2 और मोटरसाइकिल्स और एक और कार भी तबाह होती है। मुमकिना तौर पे ये बताया जा रहा है कि कार के अंदर कोई था नहीं, वरना वहाँ मज़ीद कैजुअलिटीज़ होती। जो एक और मोटरसाइकिल तबाह हुई है उसमें 55 साल एक फर्द था जो ज़ेरे इलाज है अभी जिना हॉस्पिटल में। और ये भी आपकी बात काट दूँ कि यहाँ बताया जाता है कि उनके ऊपर अब दबाव डाला जा रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अपनी ज़बान बंद करे। ये तो एक अलग किस्सा है ना कि उस वक्त हुआ क्या, दबाव की तो बात बाद में आती है। उस वक्त ये सिनेरियो होता है, 4 से 5 कैजुअलिटीज़ हो सकती थी, 2 हुई हैं, एक इंसान ज़ख्मी हालत में ले जाया गया है जो कि अभी तक ज़ेरे इलाज है। खातून मुतमईन है। बहैसियत खातून आपने मुझसे सवाल उठाया है कि एक औरत का इसमें क्या किरदार होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि कोई और औरत होती जो दर्द दिल रखती या एहसास वाला दिल रखती, वो तो शायद जाए वक़्त पे खुद बेहोश हो जाती अगर उससे गलती होती, या फिर वो यूज़ टू नहीं होती इन गलतियों को करने का, या उसके पास कोई जवाज़ नहीं होता। ये खातून मुतमईन है, इनको लोग वहाँ पे जमा होते हैं, पुलिस के पास लेकर जाते हैं, थाने में इनको जब दाखिल ये होती हैं तो ये बताया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये मन घड़त है, हाँ। इसके बाकायदा मीडिया कवरेज भी हुई है, मीडिया में आवाज़ भी हुई है। ये खातून बहुत ही मुतमईन है और उनका बड़ा पुरकैफ सा अंदाज़ बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने पूरी रात थाने में गुजारी है।
اور تھانے کا جو VIP پروٹوکول انہیں دیا گیا ہے جس میں انہیں مختلف قسم کے لوازمات پیش کیے گئے ہیں کھانے کے لیے، ان کی چوائس کیا ہے، کس طرح کی چائے پیتی ہیں، کون سی کافی پیتی ہیں، کون سے برانڈ کے برگر کھاتی ہیں، وہ تمام پروٹوکول انہیں دیا گیا. مقدمہ درج نہیں کیا گیا. جو 2 لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے حوالے سے کسی نے بات نہیں کی، صرف یہ پروٹوکول ان کو دیا گیا کہ اچھا مقدمہ ذرا ڈیلے کیا جائے. لیکن میڈیا کا دباؤ بتایا گیا کہ میڈیا نے دباؤ دیتے ہوئے پولیس کو اس وقت مجبور کر دیا کہ وہ اپنا موقف تبدیل کریں، جس لیے تھوڑی سی انہیں سختی برداشت کرنی پڑی. اب آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح سے ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پہ نفسیاتی مریضاں ہیں اور ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے، تو بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ چیز آپ نے پہلے ہی مینشن کروا دی تاکہ کیس مضبوط ہی نہ ہو سکے. کیس کی کمزوری یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ خاتون کا دماغی توازن درست نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف یہ بات ہوتی کہ وہ نشے کی حالت میں تھی، کانشیس تھی، نہیں تھی، یہ ایک الگ طرف بحث نکل جاتی. اب جب سوال اٹھایا گیا ہے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو میرا سوال یہاں یہ بھی ہے عبداللہ کہ کیا گھر والوں کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا جنہوں نے ان کو 2 سے 2.5 کروڑ کی گاڑی دے دی چلانے کے لیے کہ جائیں اور لے جائیں سڑک پہ، اپنی جان کو بھی. اچھا اب یہ ازیوم کر لیا اس کا ذہنی توازن خراب ہے، اس کو پروف کون کرے گا؟ بالکل ایسے ہی جو پولیس اگر کچھ نہیں کر پا رہی تو آپ یہ سوچیں کہ ایک عام جو لیبارٹری ہے وہ عام جگہ سے وہ ٹیسٹ کروا کے رپورٹ پیش کر دی جنہوں نے جائے یہ جواز بنایا ہے، جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے، وہ رپورٹس بھی لے آئیں گے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، کیونکہ پیسہ ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے. اس کے برعکس جو میرا سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم مان بھی لیتے ہیں اس عورت کا، اس خاتون کا دماغی توازن درست نہیں ہے، وہ نفسیاتی مریضاں ہیں، تو کیا اس میں رہنے والے باقی افراد اس گھر میں ان کا دماغی توازن بھی، اس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے؟ کیا وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اپنا جو ہے وہ نفسیاتی کمزوری کا شکار ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے الاؤ کیا اس خاتون کو کہ وہ بھاری مالیت کی گاڑی لے کر جائیں سڑک پر؟ اور ایسا بھی ہو سکتا تھا، اس کے برعکس بھی صورتحال ہو سکتی تھی کہ لوگ نہ مرتے، یہ خاتون خود جان سے چلی جاتی. اگر وہ اتنی کریش ڈرائیونگ کر رہی تھی، وہ کانشیس نہیں تھی، تو یہ صورتحال وہ بھی فیس کر سکتی تھی. گھر والوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ اب جب وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں لواحقین کے اوپر جن کے 2 پیارے اس دنیا سے چلے گئے، جو پڑھائی کی غرض سے نکلی تھی بچی، جس کا فیوچر داؤں پر لگ گیا، جو اس دنیا سے چلی گئی، اس کا باپ جس نے پتہ نہیں کتنے ارمان رکھے ہوں گے دل میں، کتنے خواب سجائے ہوں گے کہ میری بیٹی پڑھ لکھ کے ہمارے دن سنوریں گے، ہمارا کوئی فیوچر ہوگا. اب ان کے فیوچر جہاں داؤں پہ لگے ہیں، وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، لواحقین پہ آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ آپ پیسے لے لیں. ٹھیک ہے، میں اس چیز کو غلط نہیں مانتی، کمپنسیشن لیگل ہے، لیکن آپ ان کے لیے درد دل تو رکھیں. آپ خاتون کو برگر پیش کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا آپ میکڈونلڈس کھاتی ہیں، KFC کھاتی ہیں یا کوئی اور کمپنی کا کھاتی ہیں؟ اور اس میں مجھے افسوس یہ ہے کہ ابھی تک 24 گھنٹے سے زائد اس واقعے کو، بلکہ اس سے بھی زائد ٹائم گزر چکا ہے، ابھی تک حکومت کی جانب سے اس کے اوپر میں کہتا ہوں رتی بھر کوئی ری ایکشن نہیں آیا. حکومت کی جانب سے کیوں ری ایکشن آئے گا عبداللہ؟ حکومت کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ عام غریب عوام کے لیے سوچے، یا جو 2 لوگ اس دنیا سے چلے گئے، حکومت تو ان کے لیے بھی درد دل نہیں رکھتی جو بھاری بل دے کے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس بل کی ادائیگی کہاں سے کریں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے. آج میٹر کاٹنے والے آ گئے تو پھر ان کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے؟ وہ خودکشی کر لیتے ہیں. کیا حکومت ان کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ وہ مائیں، وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنا زیور بیچ دیا بھاری بل ادا کرنے کے لیے، کیا حکومت نے ان کا سوچا؟ اچھا میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی اور جو عام آدمی کو انصاف ہے وہ سستا اور غیر جانبداری پہ مبنی اس کو میسر ہو، اس کے لیے جو پولیس کا نظام ہے، اس کے لیے اگر میں آپ سے پوچھوں اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا، اور اس میں اسپیشلی جو حکومتی کردار ہے اور حکومتی سنجیدگی ہے وہ سب سے عام ہے. تو اب سوال یہ پورا جو ہے اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہیں؟ عبداللہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے اور سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس کی ہم توقع نہیں کر سکتے کہ قانون کی بالادستی میں پورے ملک میں نظر آئے گی. 2 چیزیں، میں اس میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، اس میں شخصی اگر ہم کہیں کہ ایک انسان کتنا لائبل ہے یا وہ کتنا اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتا ہے، چاہے وہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں. اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہی ہم نے کنسیڈر کرنا ہے تو پھر یہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے جس DSP نے اسے برگر اور چائے اور کافی سرو کروائی ہے، وہ پہلے ٹائم ہی اس سے پوچھ سکتا تھا کہ خاتون آپ نے جو 2 لوگوں کو مار دیا، آپ اتنا کانفیڈنٹ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، سوال تو آپ پہ بنتا ہے، میں کیس پہلے بناؤں گا، بعد میں آپ کو پوچھوں گا. اس کو پتا ہے کہ یس و رسوخ والی ہے، پیسے والی ہے، کتنا نوازا گیا ہوگا. ابھی رات 24 گھنٹے جیسے آپ نے کہا گزر گئے، بہت نواز دیا گیا ہوگا.
یہاں حکومتی کردار کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ڈور ٹو ڈور جا کے حکومت نے سب کچھ دیکھنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی پاسبل ہو سکے گا. آئی ٹی اب یہ چھوٹے لیول پہ نہیں, اب یہ ایک میڈیا مین اسٹریم میڈیا آ میں گیا, اب آ گیا نا. اس کے بعد ابھی تک آئی ٹی کی طرف سے چھوڑے, میں کہتا ہوں ڈی آئی ٹی کی طرف سے آ جاتا. دیکھیں وہ نہیں آئے گا, وہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے, میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ ایک بھاری آپ نے موقف اختیار کیا جو ان کے وکیل کی جانب سے آیا ہے کہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہیں, ان کے ساتھ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. یہاں پہ ہم قانون کو نہیں اپلائی کر سکتے, یہاں ہم اس کے ساتھ ہمدردی تو کر سکتے ہیں, ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ بے وقوف ہے یا پاگل ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوراً اس کے اوپر کوئی ایکشن لے لیا جائے. اب علاج کی غرض سے ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا تھا کہ ان سے غیر ملکی لائسنس بھی ملا ہے, یقیناً وہ غیر ملکی نیشنلٹی ہولڈر بھی ہوگی. عدالت کے اندر سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا یہ غیر ملکی خاتون ہے اور غیر ملکی لائسنس پاکستان میں قابل قبول ہے بھی یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. لائسنس ہے نا, لیکن اگر وہ نیشنلٹی ہولڈر نکل آتی ہیں تو پھر اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا. اس میں یہ ان کے لیے ریلیف ہو سکتا ہے کہ یہاں وہ لواحقین کو کمپنسیٹ کر دیں دیت کی صورت میں, وہ لیگل ہے, اس میں کہیں کہیں کوئی قطع نہیں ہے, کہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن وہ علاج کی غرض سے باہر کے ملک بھی جا سکتی ہیں, انہیں کوئی نہیں روکے گا. میڈیکل رپورٹس, بلڈ ٹیسٹ, یہ سب کچھ ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا. دیٹ مینس یہ کنفرم ہے کہ ان کو مینٹلی انسین قرار دے دیا جائے گا یا مینٹلی اپسیٹ قرار دے دیا جائے گا, یا چلیں فار انسٹنس وہ نشے کی حالت میں بھی ہیں تو کوئی کیس نہیں بن سکے. تو اس لیے انصاف کی امید ابھی آپ چھوڑ دیں. صرف لواحقین کے آنے والے وقت کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کو دھمکیاں, ڈراؤ گھراؤ ان کے ساتھ نہ ہو, یا جو شخص بوڑھا اس وقت زیر علاج ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی کرے اور اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کمپنسیشن ہو جائے, اور آنے والے وقت میں اس خاتون کو اللہ پاک اتنی عقل دے دے اور اتنی توفیق دے دیں کہ یہ آنے والے وقت میں ایسی ریپیٹیشنز نہ کریں. اللہ کرے ایسے ہی ہو, یہ آخری واقعہ ہو اور یہ مثال قائم ہو قانون کی بالادستی کے حوالے سے, یہی ہم توقع کر سکتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو قانون کی بالادستی ہے, پولیس کا نظام ہے, اور اس کے ساتھ اسپیشلی حکومت کی سنجیدگی کہ وہ ان اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کس حد تک سنجیدہ بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ آپ نے پوری خود ملاحظہ کی پوری گفتگو, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو آخر میں میری آپ سے یہ گزارش ہے, پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.